بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس کو قائم رکھنے والا ہے، وہی اس کا منتظم ہے۔ انسان اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کل شیء قدیر ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے طے کر دی ہے اور یہاں پر انسان بے بس و مجبور ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی و خود مختاری دی ہے، وہ اپنی مرضی سے یہاں زندگی گزار سکتا ہے، وہ اپنی منشا سے اپنی راہ کا انتخاب کر سکتا ہے، اس پہ کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ وہ اپنے ذوق، اپنے مزاج کے مطابق اپنی راہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزار رہا ہے، اور ہم سب یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ یہاں مرد ہو یا عورت وہ کلی طور پر آزاد و خود مختار ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آزاد و خود مختار ہے۔ تو پھر خدا اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو خدا کی تخلیق کردہ اشیاء کو استعمال کیے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پورا انفراسٹرکچر دیا ہے۔ جیسے ہم سڑکیں بناتے ہیں، دریاؤں پر پل بناتے ہیں، ریلوے لائن بچھاتے ہیں، ہیلتھ کے لیے ہاسپٹل بناتے ہیں، یہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر بناتے ہیں ہم۔ اسی طرح خدا نے ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سورج کی شکل میں روشنی دی، پانی دیا، آکسیجن دی اور بہت سی دیگر اشیاء دی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے۔ یہ خدا کا مہیا کردہ انفراسٹرکچر ہے۔ ان کو استعمال کیے بغیر انسان کوئی بھی اپنا منصوبہ مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ انفراسٹرکچر پورا کا پورا خدا کے کنٹرول میں ہے۔ ہم ہوا نہیں بنا سکتے، ہم ہوا کو چلا نہیں سکتے، ہم سورج کو روک نہیں سکتے، ہم معدنیات کو پیدا نہیں کر سکتے، ہم معدنیات میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں خدا کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی و اختیار کا استحقاق دیا ہے، لیکن یہ 50-50 والا معاملہ ہے۔ انسان اپنے ذہن میں منصوبے بنا سکتا ہے، وہ عالم تخیل میں بڑے بڑے محل کھڑے کر سکتا ہے، وہ چشم تصور سے اپنی دنیا کو جنت بنا سکتا ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے خدائی انفراسٹرکچر کا محتاج ہونا پڑتا ہے، خدا کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آزادی و خود مختاری کی اصطلاح میں وہ مکمل آزاد ہے، لیکن خدائی انفراسٹرکچر کی اصطلاح میں وہ مکمل طور پر خدا کے سامنے بے اختیار ہے۔ مسلم علماء کے 3 بڑے مکاتب فکر ہیں، قدریہ، جبریہ اور وسطیہ۔ ان تینوں مکاتب فکر کے مختلف زاویہ نظر ہیں۔ ان میں وسطیہ کا یہی نظریہ ہے جو ہمارے زیر گفتگو ہے کہ انسان اپنے ذہن میں منصوبے بنا سکتا ہے، وہ مختلف کاموں کی نیت کر سکتا ہے، لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ خدا کی مدد کا محتاج ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق انسان خدا کے سامنے جواب دہ ہے، یعنی وہ اپنی نیت کے حوالے سے خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس کی جزا و سزا اس کی نیت کے حساب سے ہوگی۔ اس کے درست یا غلط اعمال کی جانچ پرکھ اس کی نیت کے تناظر میں کی جائے گی۔ انسان نیت، فری ول کو مکمل معنوں میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ خدائی انفراسٹرکچر کو تخلیق نہیں کر سکتا، نہ ہی اس طرح کی کوئی اور چیز معرض وجود میں لا سکتا ہے۔ وہ خدا کے مہیا کردہ لائف سپورٹ سسٹم کا مکمل طور پر رہین منت ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے یہ چیزیں مہیا کرتی ہے۔ وہ ان اشیاء سے کلی طور پر استفادہ کر سکتا ہے۔ ملائکہ انسان کا ہر عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، اور اس کی جزا و سزا اس نامہ اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اور جہاں تک روز قیامت کے حساب کتاب کا تعلق ہے، وہ صرف ایک اصول پر جانچا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آزادی و اختیار دیا تھا، اس کا استعمال کیا آپ نے درست سمت میں کیا یا اپنی آزادی و خود مختاری کو ناجائز کاموں میں استعمال کیا۔